اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العظیم شانہ الحمیم احسانہ الغالب برہانہ القاہر سلطانہ والصلاة والسلام على من كان صوادق التصديقات بقبائعها متوجهة إلى حضرته الأقدس وحقائق التصورات بأنفسها مائلة إلى جنابه المقدس. سبحان اللہ سبحان اللہ. فروح المعلى مركز المعقولات تصوراتها وتصديقاتها ونفس العليا منبع العقليات نظرياتها وفطرياتها وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وكافة الأولياء الكاملين والعلماء العاملين لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث فرد الأفراد بدد الأوتاد سيد الأسياد جيد الأدياد دافع الفساد نافع البلاد سلطان البغداد سيدنا ومولانا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني محي الدين وعلى آله وعلى حجة الله في الأرضين آية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات خاتم النبيين شيخ الإسلام والمسلمين سيدنا ومولانا الإمام أحمد رضا إمام المجددين وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي وسندي ومستندي ومعتمدي ومرشدي وزخري ليومي وقتي قطب العالم المولى المفتي الأعظم سبدة المتبرعين وعلينا معهم إلى يوم الدين
الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، فرمائشیں تو بہت ہیں. حضرت قاضی اہل سنت دہلی، اللہ پاک ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھے. آمین آمین ثم آمین. وہ سراہتاً فرما گئے کہ تصحیح عقائد کے تعلق سے آپ کو وہ ہیرے اور موتی ملیں گے اس فقیر کی تقریر میں کہ جن سے قیامت تک چمک دمک نسلوں میں باقی رہے گی. وہ ہیرے اور موتی ہیں کیا؟ وہ لعالیے متلالی ہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج میں دلی کی سرزمین پر آپ کی خدمت کروں گا اور وہ دلائل قائم کروں گا انشاءاللہ اپنے عقیدے کے تعلق سے کہ جن کی چمک دمک سے ایمان کی آنکھیں اور روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب نہ کسی کو بیٹھاؤ، جگہ ہی کہاں ہے، کوئی بیٹھے کہاں. حضرات، دنیا کا ہر شخص اگر عقل رکھتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب ہر حیثیت سے افضل و اعلیٰ ہو دوسروں کے مقابلے میں. بے شک بے شک بے شک، یہ عقل کا تقاضا ہے. آپ نے مسجد کا امام رکھا تو اپنی حیثیت ہر اچھے سے اچھا رکھیں گے. بے شک. مدرسے کا مدرس رکھا اچھے سے اچھا رکھیں گے. ڈاکٹر چنیں گے تو اچھے سے اچھا اپنے بساط کے لائے. چنتے ہیں کہ نہیں؟ جی بولو. جی جی. ہر معاملے میں یہی کہ علم اچھا ہو، عمل اچھا ہو، فضل و کمال اچھا ہو. آدمی اپنی پسند کا محبوب چنتا. جی بے شک. خدا پاک نے بھی سارے محبوبوں میں سے اپنا ایک محبوب چن لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری پسند میں، ہمارے چننے میں، ہمارے انتخاب میں غلطی ممکن ہے، مگر جو رحمت کا انتخاب ہو، قدرت کا انتخاب ہو، اس میں غلطی ناممکن ہے. بولو بولو، اس میں غلطی ناممکن ہے. مصطفیٰ اللہ کا محبوب ہے. بے شک. سبحان اللہ. سارے محبوبوں میں سب سے بڑے محبوب، بلکہ ساری کائنات جن کی محبوبیت کا صدقہ ہے، ثمرہ ہے، انہیں کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے. ایسے محبوب تو اللہ پاک نے ہر شے میں انہیں ممتاز بنایا، ہر فضل میں ممتاز، ہر کمال میں ممتاز، جمال میں ممتاز، جود و نوال میں ممتاز، اخلاق و کردار میں ممتاز، علم میں ممتاز، ہر کیفیت میں، ہر صفت میں بے مثال. اچھا، اتنی تمہید آپ نے سنی. اب عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے حضور کو ممتاز فرمایا ہر چیز میں، تو علم میں بھی،
ممتاز بولو علم میں بھی جو بولو جیسا عقیدہ ہے دوستو، بولو علم میں بھی ممتاز۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اب اعتراضات کے جوابات کو کسی اور تقریر کے اندر انشاءاللہ پیش کروں گا، معلوم ہے ان کے سوالات، لیکن آج اس باتی انداز میں صرف دلائل قائم کروں گا کہ ہمارے آقا کے علم کے سمندر میں کیسی کیسی لہریں آئی ہیں اور وہ پیش ہے۔ اور یہ آپ کو دکھاؤں گا کہ جو کہتے ہیں ہمیں اہل حدیث، آخر یہ حدیثیں وہ پڑھ پڑھ کے کیوں نہیں سناتے؟ کیا بات ہے، تو میں سناؤں گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اب آپ ہمارا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا حبیب غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ بولیے ہے۔ کنجوس کون ہوتا ہے؟ جس پہ زکات فرض ہو اور ادا نہ کرے، صدقہ فطر واجب ہو اور ادا نہ کرے وہ کنجوس۔ جس پر قربانی واجب ہو ادا نہ کرے وہ ہے کنجوس۔ واجب ہوگی کب؟ جب مال ہوگا۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ زکات فرض کب ہوگی؟ جب صاحب نصاب ہوگا۔ تو خرچ نہ کرے کنجوس اور خرچ کرے تو سخی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میرا حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، یعنی میرے حبیب کے پاس غیب خزانے بھی ہیں اور وہ خوب لٹاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اچھا کتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ ایک ایک بات سمجھ۔ قرآن پاک بھی پڑھ لیا ہوگا جی بے شک۔ قرآن پاک میں آیات نفی بھی ہے علم غیب کے تعلق سے جی اور آیات اثبات بھی ہے، مگر ان کی نظر صرف نفی پر اور ہماری نظر پورے قرآن پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہی پڑھ پڑھ کے سنا دیا ہوگا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہم نے کہا بے شک حق ہے، بے شک بے شک حق ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ محبوب اعلان فرما دو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ہم نے کہا بے شک یہ بھی حق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں سنتے رہو، ہمارا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا صاحب دیکھیے یہ بھی تو قرآن میں لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں۔ بلا شبہ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ بھی آیا پڑھیے وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہم نے کہا ہمارا بھی اس پر ایمان ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی پڑھیے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، یہ محبوب فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے اللہ کے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جان لیا کرتا ہوں۔ ہم نے کہا بلا شبہ اس پر بھی ہمارا
ایمان ہے ہمارا ایمان ہے. زور سے بولو، جس کا ہے وہ بولے. ہمارا ایمان ہے. اس طرح کی آیتیں انہوں نے سنائی. ہم نے کہا ہمارا ایمان چشمے ماں روشن دل ماشاد. لیکن ہم نے کہا یہ آیات نبی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہمارا ایمان. مگر ہم پیش کر رہے ہیں، وہ بھی سنیے، وہ بھی سنیے. قرآن فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ پاک غیب کا جاننے والا اپنا خاص غیب کسی کے قبضے میں نہیں دیتا. الا من ارتضی الرسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. پسندیدہ رسولوں کو اللہ پاک اپنے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. توجہ ہے. تو اللہ اپنے خاص رسولوں کو، اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب پر قبضہ دے دیتا ہے، غیب کا علم بھی دیتا ہے اور اس سے قبضہ اور تسلط بھی دے دیتا ہے. آئیے قرآن پاک کی آیت اور سنائیں. قرآن فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یہ عام لوگوں خدا کی شان یہ نہیں کہ تمہیں اپنا غیب بتائے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب بتانے کے لیے. اس طرح کی اور آیتیں پڑھوں، ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے. انشاءاللہ. ارے بولیے. توجہ ہے، توجہ ہے. تو اللہ پاک ہی کے قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور اللہ پاک ہی فرماتا ہے رسولوں کو خدا غیب دینے کے لیے چن لیتا ہے. تو یہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. ہم نے کہا ہمارا ان آیتوں میں بھی ایمان ہے جو تم نے تلاوت کی، وہ بھی ہمارا ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور ان آیتوں پر تم بھی ایمان لے آؤ کہ رسول غیب جانتے ہیں. کیسے دونوں آیتوں میں اختلاف نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یعنی بغیر خدا کے بتائے کوئی نہیں جانتا، اور خدا جسے بتا دیتا ہے وہ غیب جانتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. وہ غیب زور سے بولو جانتا ہے، زور سے بولو جانتا ہے. اب آئیے قرآن پاک کے بارے میں قرآن نے فرمایا وما حبۃ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. زمین کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. آپ بولو نا سبحان اللہ. اور کوئی تر اور کوئی خشک ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. دیکھیے ہر قسم والی چیز چاہے جاندار ہو یا بے جان، یا تو خشک ہوگی یا تر. بولو، یا تو خشک ہوگی یا تر. دیواروں تر، یا تو خشک ہوں گے یا تر. شجر و حجر، یا تو خشک ہوں گے یا تر. لوح و قلم، یا تو خشک ہوں گے یا تر. پہلو پر، یا تو خشک ہوں گے. لالو جوہر، یا تو خشک ہوں گے یا تر. ساری کائنات کی قسم والی چیزیں یا تو خشک ہوں گی یا تر. اور قرآن فرماتا ہے ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے. زمین و آسمان کی ہر شے کا بیان قرآن میں ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو، اور بولو ایمان ہے.
قرآن پاک نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ آپ کو سنی بھائیو جو بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے تم پر کتاب اتاری، ہم نے تم پر کتاب اتاری ہر شے کا روشن ترین بیان ہے۔ تو قرآن میں ہر شے کا بیان۔ دوسری جگہ قرآن پاک فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کچھ بیان کرنے کو چھوڑا ہی نہیں۔ خدا کا فرماتا ہے کہ کتاب میں کوئی چیز ہم نے بیان کرنے سے نہیں چھوڑی، یعنی ساری کائنات کی ہر چیز کا علم ہم نے قرآن میں بیان کرنا دیا۔ بولو ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو ساری کائنات کا علم قرآن میں، شجر و حجر کا علم قرآن میں، بولتے رہنا سبحان اللہ، لوح و قلم کا علم قرآن میں، خشک و تر کا علم قرآن میں، شجر و حجر کا علم قرآن میں، ماء و وتر کا علم قرآن میں، جن و بشر کا علم، شجر و حجر کا علم قرآن میں، دیوار و در کا علم قرآن میں، سنگ و شجر کا علم قرآن میں، باغ و ثمر کا علم قرآن میں، جنت و جہنم کا علم قرآن میں، زمین و آسمان کا علم قرآن میں، اب یہ ساری کائنات کا علم قرآن میں اللہ نے رکھا تو کسی کے لیے تو ضرور رکھا ہوگا۔ کسی کے لیے ضرور رکھا ہوگا۔ سلیم بھائی بیٹھ جاؤ، کسی کے لیے تو ضرور رکھا۔ اچھا تو یہ ہے یا تو خالق یا مخلوق؟ خالق فرماتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان کر دیا، اب کس کے لیے کر دیا؟ خدا نے اپنے لیے تو نہیں کیا، یہ سارا قرآن میں جو اللہ نے رکھا اپنے لیے نہیں رکھا، کیونکہ خدا تو علیم و خبیر، قدیم ازلی ابدی سرمدی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کا عالم، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ بولو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگا ہے نہ نیند، وہ سر سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے۔ ہم ڈائری اپنی رکھتے ہیں اس لیے کہ پروگرام لکھ لے اور جب بھول جائے تو دیکھ دیکھ کے یاد کر لیں کہ ڈائری میں کہاں جس کا پروگرام لکھا ہوا ہے۔ خدا پاک اس بھول چوک سے زور سے بولو، زور سے بولو، پاک ہے۔ تو ساری کائنات کا علم اس نے جو رکھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، دائرہ کی مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ تو مخلوق میں کیا سب کو اس نے سارا قرآن سکھا دیا، سب کو علم دے دیا؟ یہ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم قرآن ہی سے پوچھیں کہ سارا قرآن میں جو علم ہے تو کس کے لیے؟ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ دیکھو کوئی اور سکھانے والا ہو تو سکھائے، اتنا سکھائے، اتنا علم ہو اتنا سکھائے، مگر جب خود خدا اپنے مصطفیٰ کو اپنا ہی قرآن جس میں ساری کائنات کا علم ہے تو خود سکھا رہا ہے، تو بتاؤ سارا علم قرآن میں، ساری کائنات کا علم قرآن میں، وہ سارا قرآن سینے مصطفیٰ میں۔ سارا قرآن سینے حبیب نے، سارے قرآن کا علم سینے مصطفیٰ نے، سبحان اللہ۔ اب بتائیے اگر مومن کلمہ پڑھنے والا ایمان رکھے تو اتنی بات نبی کے حوالے میں مانگا نبی وما یقول کو ماننے کے لیے کافی ہے کہ ساری کائنات کا علم مصطفیٰ کے سینے میں ہے۔ کافی ہے نا؟ اتنی بات سے آج سمجھ جائے گا یہ صرف قرآن سے میں نے دلیل۔ آئیے اب مصطفیٰ کے سینے کی موجیں جو علم میں مبارک کے تعلق سے وہ میں پیش کروں۔ سنو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے،
بخاری شریف کا نام لوگ بہت لیتے ہیں، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، لوگ دیکھو بخاری میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لو دیکھو بخاری میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، فرماتے ہیں ہمارے درمیان ایک بار سرکار کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، بار سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، منازلہ فأهل النار منازلہ۔ سرکار عمر فاروق اعظم امیر المومنین فرماتے ہیں ایک بار ہمارے درمیان ہمارے آقا کھڑے ہو گئے تو سرکار نے دنیا کی ابتدا سے حالات بیان کرنا شروع کیے، یہ دنیا پیدا کب ہوئی، زمین کب بنی، پانی کب بنا، سمندر کب بنے، شجر و حجر کب بنے، انسان کب بنے، جنات کب بنے، یہ شمس و قمر کب بنے، یہ آسمان کے تارے مصطفیٰ بیان فرماتے گئے فرماتے گئے فرماتے گئے، حضرت آدم کب پیدا ہوئے، حضرت شیش کا زمانہ آ گیا، حضرت نبی کا زمانہ آ گیا، نوح نبی اللہ کا زمانہ، ان کے زمانے کے حالات، خلیل اللہ کے زمانے کے حالات، ذبیح اللہ کے زمانے کے حالات، یوسف صدیق اللہ کے زمانے کے حالات، حضرت زکریا کے زمانے کے حالات، حضرت یحییٰ کے زمانے کے حالات، حضرت موسیٰ کے زمانے کے حالات، حضرت عیسیٰ کے زمانے کے حالات، حضور بیان فرماتے چلے گئے، بیان فرماتے چلے گئے، بیان فرماتے چلے گئے، سرکار عمر فرماتے جب سرکار نے اپنے زمانے تک کے حالات بیان فرما دیے، اس کے بعد فرماتے ہیں آگے کے زمانے کے حالات، مستقبل کے زمانے کے حالات حضور نے بیان فرمائے، واقعات بیان فرمائے، آئندہ ایسا ایسا ہوگا، آئندہ ایسا ایسا ہوگا، آئندہ ایسا ایسا ہوگا، آئندہ ایسا ایسا ہوگا، یہ لال پورا دہلی کا چلتا بھی سرکار نے اس کو ضرور بیان فرما دیا ہوگا۔ خوش نصیب ہے ہم کیوں ذکر میں آ گئے سبحان اللہ، ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا، اور وہ جلسہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہوگا تو مصطفیٰ کے علم کے خلاف ہوا ہے، یاد رکھنا علم غیب کے خلاف اور بھی چلتا ذکر ہوا، اور جو علم غیب کے ثبوت میں ہو رہا ہے یہ بھی ہو گیا اسی ذکر میں، مگر فرق یہ ہے پہچانے دونوں طرف سے لوگ گئے، مصطفیٰ کے یہاں دونوں طرف سے لوگ پہچان لیے گئے، فرق یہ ہے کہ وہ انکاریوں میں پہچانے گئے، ہم اقراریوں میں پہچانے گئے۔ سبحان اللہ وفاداروں میں پہچانا جانا اور ہے، وفاداروں میں پہچانا جانا اور ہے۔ سرکار عمر فرماتے ہیں کہ قیامت آ گئی، جب تک کے حالات حضور نے بیان فرمائے، قیامت ہی تک نہیں بلکہ قیامت میں جنتی جنت میں جائیں گے وہ بھی حالات بیان فرمائے، جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ بھی حالات بیان فرما دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ملا جی تم کو تینوں سال کر رہے ہو، حضرت عمر نے جو بیان کیا اسی کو کیوں نہیں مان لے رہے؟ توجہ ہے توجہ ہے، حضرت عمر نے کہا ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک میرے مصطفیٰ نے سب بیان فرما دیا، انہوں نے انکار کر دیا، ہمارے سنت نے دل سے مان لیا۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، سرکار عمر نے فرمایا حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جو جتنا بھول گیا جتنا جسے یاد رہا یاد رہ گیا، اور جو جتنا بھول گیا وہ بھول گیا، مگر بیان حضور نے سب کر دیا، سب بیان فرما دیا، اور یہ بطور معجزہ کا، ورنہ ایک مجلس میں یہ ساری کائنات بیان کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کا معجزہ خدا کے قدرت۔ خدا نے اتنی کتاب میں قرآن پاک
اس میں ساری کائنات کا علم رکھ دیا. یہ خدا کی قدرت ہے اور مصطفیٰ نے مجلس میں بیان کر دیا یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. زور سے سبحان اللہ. روڈ کے پار کے لوگ بھی بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں, ذرا ادھر سے بھی زندہ دلی کا ثبوت ہے. سبحان اللہ. جگہ نہیں ہے دور تک کھڑا ہو سکے. سبحان اللہ. یہ میرے محبوب کے جلوے ہیں, یہ محبوب کے جلوے ہیں. میں پوچھتا ہوں ملا جی ایک بات بتاؤ, کیا بات ہے. ملا جی ایک بات بتاؤ, یہ جو ساری کائنات کا علم حضور نے بیان فرما دیا حضرت عمر کی گواہی کے ساتھ, یہ بتاؤ میرے نبی نے تاریخ کی کون کون سی کتابیں پڑھی تھیں؟ کیا بات ہے. توجہ کرو, یہ سوال ہے میرا. سوال یہ ہے کہ مولا جی بتاؤ تاریخ کی کون سی کتابیں میرے مصطفیٰ نے پڑھی تھی جس میں پڑھ پڑھ کے حضور نے بتایا دنیا کب بنی, کب بنے, کون سی تاریخ میرے نبی نے پڑھی تھی؟ کیا بات ہے. کہو کہ مصطفیٰ نے کتابیں پڑھ پڑھ کے بتایا تو سنتے کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ مصطفیٰ کی شان اللہ نے بیان فرمائی الذین یتبعون رسول النبی الامی. مصطفیٰ نبی امی ہے, کبھی کوئی ہاتھ لے کر میرے نبی نے پڑھی ہی نہیں. جب کبھی کچھ لے کے ہاتھ میں کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں, کوئی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا, ذرا آئندہ ایسا ہوگا کیسے بتایا؟ اے ملا جی ذرا ہوش میں آؤ اور کرو. یہی میرے مصطفیٰ کا علم ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو وہ جانتے ہیں کب کیا پیدا ہوا اور کب آئندہ کیا ہوگا. یہ مصطفیٰ کا بیان ہے اور ہمارا ایمان ہے. ارے بولیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ عید میلاد شریف, علماء اہل سنت. بولیے سبحان اللہ. آپ کی خواہش ہے بولیے. توجہ ہے سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا بیان ہے, ہمارے سنت کا ایمان ہے. ملا جی امرو کیا بات ہے. کہ نبی کو کہتا علم نہیں, نبی کو کہتا علم نہیں. یہ ہے بخاری شریف. ارے پڑھتے تم بھی ہو, پڑھتے ہم بھی ہیں, مگر تم سمجھتی بھی ایمان ہو. ہمارے سنت کو خدا نے سمجھا. جو حدیث پڑھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے تین چیزیں درکار ہیں. علم بھی چاہیے, عقل بھی چاہیے اور رشتے رسول بھی چاہیے. ملا جی پڑھتے ہو بخاری, نام لیتے ہو بخاری کا, ہم سے سنو. تو اس میں نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, جو اس میں نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج دلی کا دل سمجھ رہا ہے, یہ دلی لال ہوا دلی کا دل ہے. دل سمجھ گیا تو دلی سمجھ گئی. بگاڑنے والے بگاڑنے دعائیں فرما مت کرنا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رہنمائی فرما چکے تلے آدم بگڑنے کا نہیں. اور بولو سبحان اللہ. تلے آدم بگڑنے کا نہیں, ارے کو سلامت ہے بنانے والے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. نہیں نہ کچھ نہیں ہوگا. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا تھا نہ دیکھا نہ سنا,
کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا کلی سونی ہے. ایمان والو سمجھاؤ کیوں رضا کلی سونی ہے, کیوں رضا کلی سونی ہے, اٹھ میرے مچانے اٹھ میرے اٹھ میرے پڑھو مل کے اٹھ میرے مچانے والے. اللہ جی کہتے ہیں لاؤ حدیث, کہتے ہیں ہم ہیں اہل حدیث. کیا نام رکھا؟ ہم ہیں اہل حدیث. تو تمہارا نام ہے, ہم کیوں اس پہ کلام کریں؟ کسی نے رکھ لیا اہل قرآن نام, دو حدیث سے بالکل ممکن ہے. انہوں نے چکرال میں نام رکھا اہل قرآن, تو بڑے بھائی ہوئے. انہوں نے نام رکھا اہل حدیث. اہل حدیث نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں. کون کیا کہے گا؟ جس کی مرضی جیسا چاہے کام نام رکھے. گورا آدمی اسود نام رکھ لے, کیا برا؟ کیا بات ہے. اور گور اسود کالا کلوچا چپٹا اپنا نام رکھے معروف شمس و قمر, تو کوئی کسی کا کیا بگاڑ لے گا؟ برعکس نام سنگیتا پور نام رکھ لیا تم نے, وہ تم جانو اہل حدیث, لیکن تم نے نام رکھا اہل حدیث. ہم کہتے ہیں اہل حدیث, اب یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی ہے. کیا کوئی جواب حدیث کا؟ اگر کہو کہ حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, بخاری شریف میں نہیں ہے, تو مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے. کون نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا وہ کتاب لے آؤ میرے پاس, آنکھیں کھول کھول کے تمہیں دکھاؤں. لاؤ کتاب, میں تمہیں تمہاری آنکھیں کھول کے دکھاؤں. اور اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر ایمان لے آؤ, ایمان لاؤ. مصطفیٰ کو ساری کائنات کا علم غیب, الٹا کر کے ہاتھ بڑھاؤ جو مانتے ہو. ساری کائنات کا علم غیب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث اور سناؤ. اب دوسری کتابوں کے بجائے حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں, مگر بخاری شریف ہی کو ان کا نام یاد, بخاری شریف کا نام انہیں زیادہ یاد ہے, اس لیے ابھی حدیث بخاری شریف ہی سے حدیث اور سناؤ. جو ہے توجہ ہے, بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے, مشکات شریف میں بھی ہے. حضرت حذیفہ سے غالباً یہ حدیث موجود مرضی ہے. وہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدث به. حضرت حذیفہ عمر کا بیان تھا, یہ حضرت حذیفہ کا بیان ہے, بخاری و مسلم میں فرماتے سنو, ہمارے سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے تو مصطفیٰ بیان فرماتے چلے گئے, جو چیز جس مقام پہ ہوگی, جس دور میں جو فتنہ کا پیدا ہوگا, جس زمانے میں جو چیز پیدا ہوگی, کوئی چیز ایسی نہیں جو مصطفیٰ نے ہمارے سامنے بیان نہ فرما دی. اللہ جی اگر بیانکاری کا 40واں حصہ بھی بطور زکات رہ گیا ہو تو یہ حدیثیں بھی پڑھ پڑھ کے سنا دیتے, مگر سنائیں کیوں؟ جس دن یہ حدیثیں سنا دیں گے لوگ کہیں گے ملا جی پھر تم وہابی کیوں ہو, سنی کیوں نہیں ہو؟ اس لیے نہیں سنائیں گے, ہم سنائیں گے. یہ حدیث ہے ہم سنائیں گے. یہ تو حدیث ہو گئی. ایک اور حدیث بخاری شریف کی میں سناؤں. رضی اللہ تعالی, میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ دلی میں 10-20 بچے میرے ادارے میں بھیجے جائیں. مقصود بھائی اب ہم لوگوں عمر کوئی زیادہ نہیں ہے, خدا جب تک رکھے کون چکھے, لیکن ہم چاہتے ہیں زندگی میں کچھ کام کریں. جہاں دلی کے 10-20 بچے
بہترین وکیل مجھے دو، میں ان کو تیار کر کے یہاں کے لیے محدث بنا کے بھیجے، مفتی بنا کے بھیجے، مفسر قرآن بنا کے بھیجے، پھر کوئی آئے اور وہ اعلان کرے یہاں پر وہ بچے پڑھ کے آئے، ادھر آج کے کمزر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم سے گھر آزما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ اجلاس شریف، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، آنسو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کبھی دل چلو سے کام نہیں، اور سنار کی ایک لوہار کی پڑھا کو کبھی دل چلو سے کام نہیں، چلا کے خاک نہ کر وہ صغیر نام نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے جواب دو، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو، کہاں تک سنو گے؟ بخاری شریف کی حدیث میں وعن انس رضی اللہ تعالی قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بيته حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحق أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما كنت في مقامي هذا۔ ابھی حدیث اور آگے تو ہے، پہلے اتنی سنو۔ کس کا ہے موبائل؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، سرکار نے نماز ظہر پڑھائی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، نماز ظہر پڑھائی، اور نماز ظہر پڑھانے کے بعد میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ممبر نور پہ تشریف لائے، ممبر شریف سے مصطفی کھڑے ہو، قام علی المنبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ممبر پہ کھڑے ہیں مصطفیٰ۔ کون سا ممبر؟ اب ممبر ہی کے تعلق سے بتاؤں حدیث ہے تو آپ کا اور ایمان تازہ ہو جائے، لیکن ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں۔ ارے میں روز بولتا ہوں بھائی، آپ تو صبح تک ہٹو گئی نہیں، میں جانتا ہوں، الحمدللہ مصطفیٰ کے دیوانے صبح ہو جائے اور ہٹیں گے، لیکن میں روز بولتا ہوں، کل مجھے رانچی میں بولنا، رانچی انشاءاللہ، رانچی بہت متصل منتظر تھے، کہتے ہیں پرسوں سے ہمارا انتظار تھا، تاریخ میری ملی ہے، اسی کو انہوں نے جلسہ رکھ کر مہینوں پہلے تاریخ لی، 50 سالہ جشن منا رہے ہیں کل انشاءاللہ۔ تمہیں تو روز کہیں نہ کہیں بولنا ہے، تمہیں روز سننا نہیں ہے، پھر سننے سے آواز تھوڑی بیٹھتی ہے، بولنے سے بیٹھتی ہے۔ جی جی بیٹھے، کان بیٹھے تو بیٹھے، اور بیٹھے گی نہیں آواز آپ کی انشاءاللہ۔ حضرات توجہ ہے، توجہ ہے، کوئی سی آواز اس کی بڑا بڑا حضرات۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی اور ممبر پہ تشریف لائے، کون سا ممبر نور؟ سرکار نے ارشاد فرمایا انی انظر الی حوضی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، انی لا انظر الی حوضی وانا فی مقامی ھذا،
اب تو بول دو سبحان اللہ، جیسا ایمان ہے ویسے زوردار بولو۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے منبر پہ ہوں اور یہیں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ ارے ملا جی پتا ہے تمہیں حوض کوثر ہے کہاں؟ آسمانوں سے اوپر ہے اور مصطفیٰ پر سے زمین پہ منبر پہ ہے اور فرماتے میں یقیناً کہ لام تاکید ہے، میں یقیناً دیکھ رہا ہوں کہ شک کو دور کیا بے شک میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کے سامنے صحابی تھے، ان کو شک کھائی نہیں تو سارا کلام کیوں نہیں کیا؟ تاکید فرمائی بے شک دیکھ رہا ہوں۔ بولا یقیناً کے لفظ کیوں بولا، کس کا شک دور کیا؟ تو مصطفیٰ فرمائیں گے کہ میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے کسی صحابی کا شک دور نہیں کیا ہے، صحابی کا شک دور کیا ہے۔ یقیناً دیکھیں، یقیناً دیکھیں، میں یقیناً دیکھ رہا ہوں، میں یقیناً دیکھیں گے، میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں سے اوپر حوض کوثر جو جنت میں ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ۔ ارے ملا جی تم رو رہے ہو پیچھے کی خبر نہیں، تم رو رہے ہو کے پیچھے کی خبر نہیں، اور مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں میں ہمیں حوض کوثر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دلی کے مسلمانوں مجھے بتاؤ تم ملا جی کی مانو گے اپنے نبی کی مانو گے؟ نبی کی مانے وہ ہاتھ اٹھائے، کس کی مانو گے؟ نبی کی۔ ملا جی کی تو کوئی نہیں مانے گا، ملا جی خلاف بول رہے نبی کے، نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی کو کچھ نہیں معلوم۔ ملا جی تصویر لے کے بیٹھ جاؤ، صبح سے شام تک نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی کو کچھ نہیں معلوم، لگتا یہ ملا جی ہی کو کچھ نہیں معلوم۔ بے شک میں فرمایا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، صرف اتنا نہیں حوض کوثر کو دیکھ رہا نہیں، اپنے حوضی کیا چل رہے ہیں، میں اپنے حوض کو، میں اپنے حوض کو۔ اور ملا جی کتاب میں لکھ رہے ہیں دلی والے کہ وہ کسی چیز کا مقدار نہیں جس کا نام محمد یاری ہو، کسی چیز کا مقدار نہیں۔ ارے ملا جی پیدا ہی کیوں ہوئے جو ایسا لکھ مارا؟ مصطفیٰ فرماتے میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، جس کا ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا بے شک پیارے ہم نے تمہیں حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ روک لو ملا جی، روک لو، خدا نے مالک بنایا تم روک لو، روکو، لگاؤ ہاتھ، خدا دے ملا جی روک لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ملا جی تم روکو گے، تم روکے جاؤ گے، تم ہی روکے جاؤ گے۔ پانی انہیں کی طرف دھیان مت کرو یار، ہم جامع محبت پلا رہے ہیں، جامع محبت پیو۔ میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ سرکار نے بیان بھی فرمایا، دیکھ رہا ہوں، سنو، تو دیکھا حضور نے تو کیا دیکھا؟ سنیے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ ابرد من الثلج،
اور اس کا پانی اولے سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، برف سے نہیں، اولے سے۔ برف کی ٹھنڈک مصنوعی ہے، مشین کی ہے، فریج کی ٹھنڈک مصنوعی ہے، اولے کی ٹھنڈک قدرتی ہے۔ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں کہ پانی شہد سے برف اولے سے زیادہ بولو نا ٹھنڈا ہے، احلا من العسل، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام فرماتے ٹھنڈا کچھ نہیں سمجھے، ملا جی نے حدیث پڑھی کچھ نہیں سمجھے، اور حضرت نے پڑھی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو سفیدی، سیاہی، پیلا رنگ، لال رنگ، ہرا رنگ، بہت سے رنگ ہیں، کیوں بھائی؟ رنگ کی تو دکانیں یہاں ہیں، بھائی شکیل کی دکان رنگ کی ہے، اللہ ان کا رنگ اچھا رکھے اور ایسا کرے یہ رنگ وہاں میں ہمارے مدرسے میں پہنچے تاکہ رنگ چوکھا ہو جائے۔ کدھر ہے بھائی شکیل؟ کدھر ہو شکیل؟ ادھر ہے شکیل؟ ارے ایسا تو نہیں رنگ اتر تو نہیں رہا یہ مدرسے میں پہنچنے کے نام سے؟ وہ اصل میں مدرسہ ہمارا اتنا بڑا ہے الحمدللہ، 54 بیگھہ زمین ہے، 54 بیگھہ زمین، دیکھ کے رہ جاؤ، باغ باغ ہو جاؤ، یہ ہے 54 بیگھہ زمین، 54 بیگھہ زمین۔ تو بھائی شکیل مطلب سوچنے پہ مجبور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کا رنگ سب وہیں پہنچے، او اللہ پہنچائے تو پہنچنے میں حرج کیا ہے؟ کیوں؟ ہاں نیتا جی کو، نیتا جی کے لیے دعا کرو اللہ کرے کہ یہ اسٹیج پہ بیٹھنے کے لائق ہو جائے اور داڑھی بڑی خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ کیا جن کی داڑھی نہیں ہے ہاں داڑھی رکھو ایک مٹھی، اب جاؤ ملاقات کرو، توجہ ہے، بہت بڑا خرچ ہے اس کا، بہت بڑی اہمیت ہے اس کا، توجہ ہے توجہ ہے۔ رات رنگ دیکھا جاتا ہے، پیلا ہو کالا ہو نیلا ہو ہرا ہو سفید ہو، کوئی رنگ آنکھ سے دیکھیں گے صاحب آنکھ سے دیکھا جائے گا، آنکھ سے دیکھا جائے گا رنگ، کیوں بھائی؟ مصطفیٰ کی آنکھ کی ممبر کے پاس کھڑے تھے، ممبر پر دیکھ رہے کہ جنت میں حوض کوثر ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کی نظر کے لیے نہ کوئی دور کی چیز دور کی ہے، نہ قریب کی چیز دور کی ہے، تو سبھی برابر ہے، نظر ہو گئی ہی دور ہو چیز نظر آتی ہے، خدا نے ان کو نظر ہی ایسی عطا فرمائی۔ ہم دلی میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ مدینہ شریف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، بولو نہیں دیکھ سکتے، ملا جی کہیں گے نہیں، ملا جی کہیں گے ایسا کیسے ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو جائے گا، ارے ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو گیا، اب یہ حدیث سناؤں گا بہت ٹائم لگ جائے گا، کبھی یہ بھی بتاؤں گا کہ پرشے پنی کے مصطفیٰ نے ایسے پری کو دیکھا، وہ حدیث نقل نہیں سنا رہا تھا، ٹائم آ گیا سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ سفید ہے وہ پانی حوض کوثر کا دودھ سے زیادہ، دودھ سے مثال دی ہے کہ دودھ کی بھی سفیدی قدرتی ہے، مصنوعی نہیں ہے۔ رات تو یہ دیکھنے سے پتہ لگے گا
اچھا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، سخت ہے کہ نرم ہے، یہ چھونے سے پتہ لگے گا، دیکھنے سے پتہ لگ جائے گا؟ بولو یار بولو، ارے کچھ تو بولو، چھونے سے پتہ لگتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ سے اپنے منبر سے بتا رہے حوض کوثر کی بات کہ وہ اتنا ٹھنڈا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو سمجھو، یہ کیسے بتایا مصطفیٰ نے کہ وہ حوض کوثر کا پانی پولے سے زیادہ ٹھنڈا ہے بغیر چھوئے۔ سبحان اللہ، بغیر چھوئے کیسے بتا دیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت جب ان کے جانکاروں نے صوم وصال رکھنا شروع کیا، حضور نے صوم وصال رکھے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، افطار بھی روزے پہ روزہ، کچھ کھائیں بھی نہیں رات، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہمارے سرکار کو روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ اطاعت کے ایسے اوگر ایسے متبع تھے کہ حضور نے حکم نہیں دیا مگر انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسا؟ روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام گرنے لگے، ارے نہ رات کو کھاؤ نہ دن کو، نہ چل سکو گے نہ کھڑے ہو سکو گے۔ اب کھڑے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھے بیٹھا نہیں جاتا، یہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ کرام میرے آقا نے تبسم فرمایا، فرمایا کیا حال ہے تمہارا؟ کیوں اتنے کمزور ہو؟ سبحان اللہ، کیوں اتنے کمزور ہو؟ کہا سرکار روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، صوم وصال حضور کو دیکھا ہم نے کہ صوم وصال رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ملا جی کچھ تو پڑھ لیا ہوتا۔ سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی، ترجمہ نہ سمجھو لیکن بولو دوستو۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابیوں، تم میں مجھ جیسا کون ہے وہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، بولو کون ہے؟ یہ استفہام برائے انکار ہے، استفہام انکاری ہے یہ، یعنی تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں، تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا حضور آپ تو ہیں ہماری طرح، ہماری طرح ہی تو ہیں، دو آنکھیں آپ کی، دو ہماری، دو کان آپ کے، دو ہمارے، ایک زبان آپ کی، ایک ہماری، دو ہاتھ آپ کے، دو ہمارے، دو پیر آپ کے، دو ہمارے، 20 انگلیاں آپ کی، 20 ہماری، ایک سر آپ کا، ایک ہمارا۔ حضور کیسے کہہ رہے ہیں ہماری طرح کو تم میں کوئی کون ہے؟ یہ کیوں فرمایا آپ ہم جیسے بشر ہے؟ قرآن میں تو آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حضور آپ تمہاری طرح بشر ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، کیونکہ صحابی کہہ نہیں سکتے تھے یہ بات تو صحابی کے حصے کی ہے۔ حضور ہماری طرح بشر، ہماری طرح بشر، لٹھ لگا لیے ہماری طرح بشر۔ ارے تم اپنی طرح بشر کیسے نظر جاؤ گے؟ اور نہ مصطفیٰ تمہاری طرح ہو سکتے ہیں، نہ تم مصطفیٰ کی طرح ہو سکتے ہو۔ نظر رکھو صحابی کی، نظر رکھو صحابی کی، صحابی کی نظر مت رکھنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ دنیا میں لے کے آخرت کہیں تمہارا کوئی فرقان خیال نہیں ہوگا، دنیا میں بھی میرا لگے گا مصطفیٰ کے سجدے میں، اور آخرت میں میرا ہوگا مصطفیٰ کے سجدے۔ صحابی نے نہیں کہا حضور ہم تمہاری طرح۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو ہم رہتی، سرکار فرماتے ہیں میں اپنے رب کے پاس روزانہ حاضر رہتا ہوں، روزانہ رات کو میں اپنے رب کے پاس حاضر رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ سو میرے رب کے پاس میں رات کو حاضر ہوتا ہوں۔ اے ملا جی ذرا مصطفیٰ کو کبھی مسجد نبوی میں، کبھی حجرہ عائشہ میں، کبھی حجرہ میمونہ میں، کبھی حجرہ زینب میں، ازواج مطہرات کے حجروں میں، کبھی مسجد نبوی شریف میں ہوتے تھے۔ کوئی نہیں بولا کہ حضور آپ کو غائب رہتے ہی نہیں ہے، کیسے روزے پاس ہوتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر صحابی کا
مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں ہم دیکھیں گے نہ دیکھیں گے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو سرکار نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس رات کو رہتا ہوں فَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اب دیکھو صحابہ کرام کی کچھ نہیں کھا رہے رات کو کچھ نہیں پی رہے تب ان کی نصاحت کمزوری ہے کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. حضور فرما رہے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے روز اور پلاتا بھی ہے. ملا جی تو سمجھو نبی میں اور امتی میں خدا ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے. اب پلاتا ہے کیا کھلاتا ہے ان کا ہو انہی کا کوثر رب نے دیا پلاتا بھی ہے اور پیتے بھی ہے. کبھی تو فرمایا کہ وہ ایسے سمجھی جاتی ہے حدیثیں ایسے سمجھا کرو. اللہ توفیق دے. بھائی مقبول جلدی آ جاؤ تم عالم بننے کے لیے میرے پاس. بھائی مخصوص کے ساتھ جاتے جلدی آ جاؤ. اور رمیز کہاں ہے بچہ جلدی آ جاؤ امتحان پاس کر کے. کچھ بچے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے. اب وسیلے پہ تقریر پھر کروں گا پوری تقریر. وہ بکواس کر گیا کر جان دو وہ بے وسیلہ بکواس نہیں کرے گا. ارے تھوڑی جھلک لمبی ہو جائے گی وہ جھلک. ارے ہاں وسیلے کے خلاف بھی بول گیا. ہائے ہائے ارے پیدا کیسے ہوئے تھے ملا جی. زمین سے نکلے تھے آسمان سے چپکے تھے. آئے ہو وسیلے سے جاؤ گے وسیلے سے پھر بھی وسیلے ارے پھر بھی آئے تو وسیلے سے جو ہے جو آئے نہیں بولو گے ایسے بولو ایسے آئے جو کہ وسیلے اب جائز طریقے سے آئے ناجائز وہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. سمجھے اس میں ایک الگ چیز ہے لیکن آئے تو وسیلے سے اور جاؤ گے کے وسیلے سے. پھر وسیلے کے من کے بولو مقدمہ ہو کچہری میں فیصلہ ہو سب کے وسیلے سے. مقدمہ جی کو وکیل کے چل کے جاؤ پیروں کے وسیلے سے. روٹی کھاؤ ہاتھ کے وسیلے سے. پسا ہوا کھاؤ چکی کے وسیلے سے. گیہوں پیدا کرو زمین کے وسیلے سے. جتائی کرو پیسے کے وسیلے سے. ملا جی نکلا نہیں جا سکتا جاؤ گے اگر وسیلے کا انتظار کرو گے. وصل مولا چاہتے ہو وسیلہ ڈھونڈ لو. سبحان اللہ مولا چاہتے ہو وصل مولا چاہتے ہو وسیلہ ڈھونڈ لو. بے وسیلہ نجدیو بے وسیلہ نجدیو بے وسیلہ نجدیو ہر کسی خدا نہیں. پوری تقریر کبھی فراش خانے وسیلے پر کروں گا انشاءاللہ. ملا جی کو دن میں تارے نظر آ جائے. دن میں تارے تم نے دیکھے کبھی دن میں تارے؟ ملا جی نے دیکھے ہم نے دکھائے. ہم نے دکھائے پہلی کوٹ والی میں جو پریشا میں رہتے تھے ہم نے دکھائے ان کو دن میں تارے. رضا اللہ مدنی کا داڑھی دیکھو جیسی شکل ویسی داڑھی ہے. حسنا پری توجہ ہے توجہ ہے. وسیلے کے تعلق سے پھر کبھی تقریر سنیے گا. یہاں میں یہ عرض کروں انشاءاللہ الرحمن میرے آقا نے فرمایا میرے حوض کوثر کو میں یہیں سے یاد ہوا نہیں یہیں سے دیکھ رہا ہوں. اس کا شہد سے زیادہ میٹھا ہے پانی چکھ کے بتایا. یہ تو چکھ کے ہی پتہ لگتا ہے کہ کھٹا ہے کہ کھاری ہے کہ میٹھا ہے. بولو چکھ ہے
کیوں مرچ زیادہ ہے کہ نمک؟ چکھنے سے پتہ لگے گا، دیکھ کے بھی نہیں پتہ لگے گا۔ وہ فرما رہے شاید سے زیادہ میٹھا ہے، کوئی یہ فرمایا میں اپنے رب کے پاس رات کو حاضر ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے بھی ہے۔ ملا جی تم ان کے چھوٹے بھائی ہو، کتاب میں تمہاری لکھا ہوا ہے ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑے بزرگ بڑے بھائی ہوئے تو چھوٹے تو تمہیں کبھی پیاری چائے ہی مل جاتی رب کی طرف سے۔ ایک گھونٹ تمہیں شربت مل جاتا شکر کا دھلا ہوا، چھٹوائیوں کو مل جاتا کچھ مل جاتا۔ اچھا تم بھی روزے رکھ کے دیکھو لگاتار، 100 میں وصال رکھ کے دیکھو ملا جی، تب صحیح معنی میں پیارے تمہیں دن میں بھی نظر آ جائیں گے۔ پھر کہنا ہم ان کی طرح بشر وہ ہماری طرح بشر، ہم ان کی طرح بشر وہ ہماری طرح بشر، ہم ان کی طرح بشر وہ ہماری طرح بشر۔ ارے ہوش میں بولا کرو، کلمہ پڑھائے تو کلمے کا پاک لحاظ بھی دکھا کرو۔ سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیزانہ کعدد نجوم السماء، اس کے پیالے چاند حوض کوثر کے آسمان کے تاروں کی طرح ہے، عدد نہیں، جتنے آسمان کے تارے اتنے ہی اس کے پیالے حوض کوثر کے۔ فرماتے ہیں مسیرت، سرکار نے فرمایا کہ اس کا راستہ جو ہے مسیرت الشہر، 1 مہینے کا راستہ۔ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ 1 مہینے کا راستہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ سمایا ہو سوا، اور اس کے جتنے زاویے سب برابر ہیں، 20 نقطہ، اور اس سے یہ خط جتنے خطوط نکل رہے ہیں وہ سب برابر ہیں، یعنی میرا ہال 20 میں پورا گول ہے، پورا 1 مہینے کا راستہ۔ یہ سرکار نے سب بیان فرمایا، اور فرمایا میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ ارے اتنے تارے، تاروں سے برابر چمک میں، تاروں سے برابر عدد میں، مصطفیٰ کے پیالے، اتنے پیالوں کی ضرورت کیا؟ حوض کوثر پہ اتنے پیالوں کی ضرورت کیا؟ بات یہ ہے کہ پینے والے بھی بے شمار ہیں، مصطفیٰ کے امتی، مومن امتی، پینے والے بے شمار تو پیالے بے شمار۔ اچھا بھائی پینے والے بے شمار ہیں تو پلانے والے بھی تو بے شمار ہونا چاہیے۔ اپنے اپنے ہاتھ کو کاٹا کرتے توجہ ہے؟ تو دیکھو میرے نبی کے پلانے والے بھی بے شمار۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، محبوب کو جانبدار غلام ایسے دیے، مصطفیٰ جان رحمت نے ایسے ختام اپنے رکھے، ابو بکر تم پلاؤ، عمر تم پلاؤ، عثمان غنی تم پلاؤ، مولا علی تم پلاؤ، میرے شہزادے حسن تم پلاؤ، میرے نور نظر حسین تم پلاؤ، میرے شہزادے میرے عبد القادر جیلانی تم پلاؤ، امام اعظم تم پلاؤ، امام شافعی تم پلاؤ، امام مالک تم پلاؤ، امام احمد تم پلاؤ، شیخ شہاب الدین سہروردی تم پلاؤ، بابا بہاؤالدین تم پلاؤ، بابا بختیار کاکی تم پلاؤ، خواجہ غزنوی غریب نواز معین الدین تم پلاؤ، محبوب الہی محبوب الہی تم پلاؤ، بابا فرید تم پلاؤ، ارے بولو نا تم پلاؤ، تم پلاؤ، معصوم سمنانی تم پلاؤ، اے میرے شہید احمد رضا تم پلاؤ، میرے مصطفیٰ رضا تم پلاؤ، پینے والے تو پلانے والے حجت الاسلام تم پلاؤ، وہ خدا رکھے آنکھوں سے پیار یار کے
ہم کو ملے گے 4 جان. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے. ہاتھوں سے 4 یار کے. یہ ہمارے مرید ہے، یہ صابر بھائی حاجی صابر. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملے گے. پینا چاہو تو بولو، نہیں پینا چاہو تو مت بولو. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملے گے. 4 جام بولو بھائی، 4 جام ہم کو ملے گے. 4 جام ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملے گے. 4 جام کسے حسن حسین سے، کسے حسن حسین سے ہم کو ملے گے. جام کو ملا جی تم یزید کے ہاتھ سے پینا، ادھر اسی کا خیال چلے گئے ملا جی، سمجھ گئے؟ ہاں خیمہ بدل لیا انہوں نے. بولے یزید اچھا، یزید حق پر. چلو چلو پہنچی وہیں پہ خاک، پہنچی وہیں پہ خاک کہاں کا امیر تھا. خیمہ بدل لو، پیو یزید کے ہاتھ سے حوض کوثر، مزہ آ جائے گا. یزید کے ہاتھ سے پیو تو مزہ آ جائے گا تم کو. پینا پھٹک تو جائے یزید حوض کوثر کے قریب. ارے جب کوئی یزید ماں نہیں پھٹک سکتا تو کوئی یزیدی کیا پھٹکے گا. لیکن ہم ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملے 4 جان. کسے حسن حسین سے اور ملے گے جان کو. حدیث میں نے شروع کی تھی بخاری شریف کی، یہ حدیث میں حدیث چلی آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں ملا جی تم کہتے ہو ہمیں اہل حدیث، ہم کہتے ہیں اہل حدیث. اہل حدیث. لے گا لے کتنی حدیث چلے گا اہل حدیث. سنو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے گھر سے نماز ظہر پڑھائی. یہ تو بات چل رہی تھی حدیث، یہ بخاری، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث. اور ممبر شریف پہ میرے آقا کھڑے ہو گئے، سرکار فرمایا من خب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ. تم میں جو آدمی مجھ سے جو بات پوچھنا چاہے، جو بات بھی پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے. ارے بھائی وہ سعودیہ سے فون آیا تھا کیا؟ بھول لگا نہیں، تم نے ماری مجھ کو، پھر مار دو نا. کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں سعودیہ میں تقریر سننے کے لیے. کبھی کبھی ایسے لگا لیتے ہیں فون، وہاں سے لوگ سنتے ہیں. الحمدللہ اس فقیر کو یہ خدمت کی سعادت نصیب ہوئی ہے. حضرات یہ میرے مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے میرے ساتھ. فرمایا جو چاہو پوچھو، جو کیا فرمایا؟ جو چاہو پوچھو. من احب ان یسأل عن شیء، جو پسند کرے، جو بات پوچھنا پسند کرے، فلیسأل عنہ، اس کے بارے میں پوچھ لو. ادھار مت کرو، ادھار مت کرو، ابھی پوچھو. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما كنت فی مقامی ھذا. یہ ہمارے رچا کے ہیں، ہمارے بڑے چہیتے ہیں، ہماری بلکہ قیام گاہ رئیس بھائی کا گھر. ہم نہیں جا پاتے ہیں اور لوگ ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں دلی میں، اور کبھی کبھی سال ایک آدھ سال میں جانا ہوتا ہے، رہتے نہیں.
اور یہ ہمارے صابر بھائی کبھی ان کے ہیں کبھی ان کے ہیں، اللہ سلامت رکھے. ہمارے مریدین کو دور دور سے سننے کے لیے آئے آج کے دن، جسے پتہ لگا روکا نہیں. دیکھو یہ فیروز کھڑے ہیں یہ بامبے اورینج ہوٹل میں جو ٹکٹ بناتے ہیں ہوائی جہازوں میں، جو ہمارے مرید ہیں آسنسول کے قریب کے ہیں، بنگال کے. ماشاء اللہ حضرات فرمایا ابھی پوچھو، ابھی پہلے آپ نے آئے تو سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ فرماؤ میں کہتا نہیں ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور اب یہاں فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں جو چاہو پوچھو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ دعویٰ جیسے پہلے تھا کہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر اب مصطفیٰ فرما رہے ہیں جو چاہو پوچھو. یہ دعویٰ کیوں کیا میرے مصطفیٰ نے، یہ دعویٰ کیوں کیا؟ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث مجھے یاد آئی، میں سناؤں گا آپ کو. غازی شریف میں وہ حدیث بات ہے، تفسیر کی کتاب مگر ذکر فرمائی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا نے فرمایا عرضت علی امتی فی صورہا، میرے سامنے مٹی کی صورت میں میری امت پیش ہوئی، میری ساری امت میرے سامنے پیش ہو گئی. اللہ پاک اچھا عالم بنائے. مٹی کی شکل میں کیا حضور فرماتے میری امت مٹی کی شکل میں میرے سامنے کی گئی. اب سنیے کما عرضت علی آدم، جیسے حضرت آدم کے سامنے ان کی ذریت پیش کی گئی، سارے آدمی حضرت آدم کے سامنے پیش کر دی. اللہ پاک نے ان کی پشت سے نکال کے چونٹیوں کی شکل میں ذریت حضرت آدم کے سامنے کر دی. فرماتے سرکار میری امت میرے سامنے مٹی کی شکلوں میں پیش کی گئی. اب سنیے ملا جی ذرا ہوش کے داخل لیجئے. سرکار فرماتے فعلم تو مجھے علم دے دیا گیا کہ میں نے جان لیا من یؤمن بی ومن یکفر بی، ساری امت کو میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون مجھ میرے ساتھ کفر کرے گا. یہ جملہ سن کے تو تڑپ جانا چاہیے. حضور نے فرمایا میں نے جان لیا کون مجھ پر، بولو زور سے بولو، ایمان لائے گا. ایسے ہی زندہ رہو. کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا. جب حضور کی بلاغت کلام پر غور کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا فعلمت من یؤمن باللہ ومن یکفر باللہ، میں نے جان لیا کون خدا پر ایمان لائے گا اور کون خدا کے ساتھ کفر کرے گا. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا من یؤمن بی ومن یکفر بی، میں نے جان لیا کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا. ارے خدا کو تو سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھ پر کون ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا. اللہ جی ہوش میں رہنا، پہچان لیے گئے ہو تم بھی، پہچان لیے گئے ہیں ہم بھی، مگر فرق یہ ہے تم غداروں میں پہچانے گئے ہو، ہم سنی وفاداروں میں پہچانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد شریف، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. یہ تو حضور نے بیان فرما دیا. کوئی صحابی منکر تھا ہی نہیں. توجہ ہے، ارے توجہ ہے، کوئی صحابی منکر نہیں تھا. اگر منکر ہوتا تو صحابی کیوں ہوتا، وہابی ہو جاتا. کوئی صحابی منکر نہیں تھا، سب ایمان لائے، آمنا 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 صدقنا آمنا صدقنا. لیکن سنیے پھر کیا ہوگا. فبلغ ذلك المنافقین،
یہ بات حضور کی شدہ منافقوں تک پہنچ گئی. وہ منافق کون تھے؟ کلمہ حضور کا پڑھتے اور دل کافروں کے ساتھ رکھتے، وہی تو تھے منافق. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. قرآن نے فرمایا جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے. تو کیا کہتے؟ ہم ایمان لائے. تھک تو نہیں گئے تم یار؟ میں تھک گیا، میں فوراً بند کر دوں گا. کیا فرمایا؟ ہاں مومنوں سے ملتے تو کیا بولتے؟ آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. اور جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے خلوت میں، اپنے وہ اپنے کن سے شیطانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ. یہ خلوت سیاح کے جلوے تھے ان کو. جب شیطانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا پھر ادھر کیوں گئے تھے؟ انا نحن مستہزئون، ہم تو ٹھٹا کر رہے تھے، مذاق میں چلے گئے تھے ادھر. یہ دیکھا آپ نے تماشا؟ منافقوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ہو ایسا کہہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کون ہم پر ایمان لائے گا اور کون ہمارے ساتھ کفر کرے گا، ہم سب کو جانتے ہیں، یہ کہہ دیا انہوں نے. وقالوا استہزان، تو ٹھٹا کرتے ہوئے منافق بولے، حضور کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے زعم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انگوٹھے چوم لیا کرو حضور کے نام پر، یہ محبت ہے. کبھی اس پر بھی تقریر ہم نے کی تھی پور سے مجددین میں جامع مسجد کے سامنے تقریر. سبحان اللہ سبحان اللہ. 24 جنوری کو ہے دوبارہ انشاءاللہ پھر ہوگا. 24 جنوری کو ہی تھی نا؟ ارے 24 ہی تھی. 24 سے 24 کو کاٹو، صفر بچے گا. کیا؟ ہاں تو اس دن کی تقریر سن لینا. انگوٹھے چومنے پر ہم نے بیان کیا تھا، چوم لیا کرو. ایک بار کلمہ شریف پڑھو اور جتنے محبت والے امتی ہیں حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لو. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو منافقوں نے کہا کہ یہ ہمیں پہچان لیا، یہ آئندہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا یہ جانتے ہیں، یہ انہوں نے کہہ دیا. منافقوں نے مذاق اڑایا. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات حضور تک پہنچی. کسی جانثار نے سن لی منافق کی بات تو کہا حضور منافق تو ایسا بول رہے ہیں. اب میرے آقا ممبر اکبر کو پھر تشریف لائے. دیکھو اب یہ موقع تھا. دعویٰ یہ فرمایا یہ تھا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، مگر اب ضرورت ہوئی، موقع آیا تو میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی. لوگوں کو، ان قوموں کو، ان جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے تو میرے علم غیب میں تانا زنی کرتی ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. ارے ملا جی کچھ پڑھ لکھے ہوتے تو اچھا تھا. توجہ ہے. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، ان قوموں کو کیا ہو گیا جو میرے علم غیب میں تانا زنی کرتی ہیں. اب فرمایا سنو فواللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ. سرکار نے فرمایا قسم خدا کی، خوب دھیان کرو، خوب دھیان، سبحان اللہ، خوب دھیان کرو. قسم خدا کی، فواللہ قسم اللہ پاک کی. حجت ہو نا، حجت الاسلام. قسم خدا کی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة. قسم خدا کی اب سے لے کر قیامت تک
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تڑپ جاؤ اب سے لے کر قیامت تک کی کوئی بات ایسی نہیں الا نبأتکم بہ جو تم مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں نہ بتا سکوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات ایسی نہیں جو مجھ سے پوچھو اور میں نہ بتا سکوں. اور بخاری شریف کے اندر تو قیامت تک کی بھی قید نہیں ہے، وہ قید سی اٹھا دی. فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ، خدا کی قسم کوئی چیز ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں نہ بتا سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ملا جی بخاری شریف کا یا تو نام لینا چھوڑ دو یا پھر ایمان لے آؤ. سبحان اللہ قسم خدا کا کوئی چیز ایسی نہیں جو پوچھو اور میں نہ بتا سکوں. فرمایا ما تم تو فی مقامی ھذا، اب سے لے کر قیامت تک جو بات چاہو پوچھ لو بتا دوں گا. یہ تقریر میں نے اتنی کر دی، دیکھو سمجھ میں آ گئی آپ کے. اچھا بولو حضور غیب کے جاننے والے ہیں کہ نہیں؟ ساری کائنات کا علم حضور کو ہے کہ نہیں؟ زور سے اونچا کر کے ہاتھ اٹھا کے گواہی دو والے بھی حضور کو غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات کا علم ہے کہ نہیں؟ اب چلو بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے تصور میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے خدائی کیا ہے، یہ خدائی کیا ہے محبوب کے سامنے. ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلاۃ و سلام کے لیے سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے آواز بیٹھ گئی. مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم فقیروں کی سرور لا ہو سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ گنج گنج ولایت لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ہمارے مدرسے کا وہ ہمارا کیا وہ سب آپ کا آپ سب کا مدرسہ ہے. وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ بھی عرض کیا گیا اس میں کوئی غلطی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس ذکر خیر کو شرف قبول عطا فرما. ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ سنیت کی حفاظت فرما.
مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما، اسی مسلک کے حق پہ ہمیں زندہ رکھ، اسی پر ہمیں موت نصیب فرما، ہمارے بھائیوں کے بگڑے کام بنا دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، جن کے کاروبار روزگار میں کمی ہو اللہ اپنے فضل سے کمی دور فرما، ہمارے سب سنیوں کے گھروں میں، کھیت کھلیان میں، باغات میں، مکانات میں، کاروبار میں، روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما، اور سب کے اعمال حسنہ میں ترقی عطا فرما، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، نماز کا ذوق دے، سجدوں کی طلب دے، اپنے اور اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ جس بھائی کی بہن کی جو نیک تمنا ہو تو علیم و خبیر ہے، پوری فرما۔ اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ مجھے شفا دے، صحت دے، قوت دے، اور میرے ادارے کے تعلق سے جتنے بھی میرے منصوبے ہیں اے اللہ وہ سب میری زندگی میں میرے ہاتھوں سے انجام کو پہنچا دے، میرے دینی دنیاوی مقاصد میری زندگی میں پورے فرما۔ اے اللہ اور جتنے بھائی ہیں سب کے نیک مقصد ان کی زندگی میں ان کے ہاتھوں سے انجام کو پہنچا دے، اور سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال دے۔ مجھے، میرے اہل و عیال کو، الجامعۃ القادریہ کے طالبین کو، مدرسین کو، معلمین کو، اور اس کے معاونین کو، اراکین کو، اور میرے مریدین، معتقدین، محبین کو دین و ایمان میں، روزگار میں، علم و عمل میں، صحت و عافیت میں، تقوی طہارت میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ ہماری یہ دعائیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم کے وسیلے جلیلہ سے، اپنے محبوب بندے حضور غوث اعظم کے وسیلے سے، غریب نواز کے وسیلے سے، شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے وسیلے سے، حضور شیخ شہاب الدین سہروردی کے وسیلے سے، قطب الاقطاب کے وسیلے سے، محبوب الہی کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وسیلے سے، مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے، اے اللہ حضور مفتی اعظم قطب ربانی کے وسیلے سے ہماری یہ دعائیں شرف قبول کو پہنچا، ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، بحق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ہندوراؤ سے ہی بہت لوگ آئے، یہ ہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کہاں وہ پیشاب کرتا تھا اور دوسرا آدمی چغلی کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ ابھی افضل صاحب آپ کو فلاں صاحب نے یہ کہا، سمجھا، دیکھیے آپ کے خلاف یہ بات کہی ہے، اچھا آپ نے اچھا، اور آپ کے پاس سے ادھر سے گھوم گھام کے آئے، مولانا نور محمد صاحب نے آپ سے ایسی بات کہی، آپ کے لیے ایسی بات کی، گھوم کے ادھر آ گیا، اور آپ نے جو اچھا اچھا کرا تو آپ کے اوپر تو وہ نظریں بگاڑ رہے تھے اور بہت گناہ رہے تھے۔ مولانا نور محمد صاحب، افضل صاحب ایسے ابھی میں ہو کے آیا ہوں، بس دونوں میں لگا دی، ادھر کی لگائی ادھر بجھائی کر دی، بس چل گئی ان میں۔ تو یہ ہے چغلی، یہ کیا ہے؟ تو آدمی چغلی کرتا تھا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، بہتان ترازی سے بچو، ورنہ قبر میں سخت عذاب ہو۔ اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، بغیر استنجے کے پیشاب مت کرو۔ ہاں انشاءاللہ عمل کرو گے ایسا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچ جاتا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اے لوگوں سنی بھائیوں، پیشاب اتنی سی ہوتی ہے، چھینٹ پیشاب کی سوئی کے ناکے کے برابر ہوتی ہے۔ ارے جس نبی کی نگاہ سے سوئی کے ناکے کے برابر چھینٹ نہ بچ سکے، نہ چھپ سکے،
اس نبی کی نگاہ سے پیشاب کرنے والا 6 فٹ کا آدمی کیسے چھپ سکتا ہے؟ دیکھو ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں کس کی قبر میں کیا ہوگا، نبی کو معلوم نہیں، اور نبی گزر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا سرکار نے، اسے چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرات سرکار نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک شاخ لی سرکار نے، سر ٹہنی اٹھائی، بیچ سے اس کو پھاڑ دیا، فشقا بنصفین، اس کے 2 حصے کر دیے سرکار نے، ثم غرز فی کل قبر واحدہ، پھر ایک حصہ ایک قبر پہ گاڑا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پہ گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا سرکار ایسا کیوں فرمایا آپ نے، یہ لکڑیاں کیوں گاڑ دی، گیلی لکڑیاں؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، یعنی جب تک یہ لکڑیاں کر رہے گی، سوکھے گی نہیں، اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ لیجئے ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، یہ ملا جی ہیں، بولے نبی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، اور نبی فرما رہے ہیں کہ ان کے عذاب قبر میں کمی ہوتی رہے گی جب تک یہ لکڑیاں سوکھیں گی نہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگ جو سنی بھائی تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، ان سب سے قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بولو، ارے بولو، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ فائدہ پہنچتا ہے۔ کیسے؟ کسی حدیث سے ثابت ہوا، دیکھیے کیسے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جب لکڑیاں تر تھیں، حضور نے فرمایا قبر پہ گاڑ کے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی عذاب میں کمی ہوگی، یعنی یہ لکڑیاں تر رہیں گی تو کلمہ پڑھتی رہیں گی، تسبیح پڑھتی رہیں گی، جب تسبیح پڑھتی رہیں گی تو قبر والوں کو ان سے فیض پہنچتا رہے گا۔ اب سوچو کہ لکڑی بے جان ہے، جب بے جان لکڑی خدا کا ذکر کرے تو ایمان والے مردے کو ثواب پہنچتا ہے، تو بے جان ذکر کرے تو ثواب پہنچے گا، جاندار ذکر کرے تو کیوں نہیں پہنچے گا؟ اور جاندار ہی نہیں ایماندار کلمہ پڑھ کے ثواب پہنچائے تو کیوں نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، پہنچے گا؟ اور یہ ملا جی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پہنچے گا، یہی ہے سب کے جڑ تو جد امجد یہی ہے نا آدمیوں کے۔ ہاں لکڑ دادا ہی ہوں گے، ابھی جھگڑ دادا تو وہی نہیں، تو اتنی پرانی تھوڑی بات یہ ہے نا۔ اب دیکھو یہی ہے سب کی جڑ، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں فائدہ پہنچے گا، کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، قبر والوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ملا جی اور ان کے اتباع و جناب جو ان کے چیلے چپاٹے ہیں، گنگوئی جی وغیرہ، تانوی جی وغیرہ، یہ سب کا یہی دھرم ہے، نہیں پہنچے گا، کچھ نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا جناب؟ جب لکڑی تسبیح کر رہی ہے تو فائدہ پہنچ رہا ہے قبر والوں کو، تو جب مردے کا بیٹا ایصال ثواب کرے گا، باپ ایصال ثواب کرے گا، ایمان والا پڑھ پڑھ کے قرآن خوانی کر کر کے ایصال ثواب کرے گا، کلمہ پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا، تو کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ مگر ان کو معلوم ہے کہ سنی کو ضرور پہنچے گا، اسی لیے تو مخالفت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمیں نہیں پہنچے گا تو اس کو بھی کیوں پہنچے۔
کیونکہ وہابی کے لیے پہلے تو ایصال ثواب کرنا کفر، مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھ لی تو اسی جیسے ہو گئے ختم، سمجھ گئے؟ دعائے مغفرت کرنا کفر ہے کسی بدعقیدہ وہابی کے لیے، بے ایمان کے لیے۔ تو بولے اگر ہمارے لیے کر بھی دیں تو رونا آوانا کچھ نہیں، تو ہمارے مردوں کو تو پہنچے گا ہی نہیں، سنیوں کو بھی کیوں پہنچنے دیں؟ اس لیے ہی مخالفت کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے کہ قبر میں کس کی کیا ہو رہا ہے۔ ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو نہیں معلوم، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی چلتے پھرتے بتاتے تھے قبر میں یہ ہو رہا ہے۔ خوب سمجھ بات آ گئی، اچھی طرح سمجھ گئے آپ؟ تو نبی سچے یا ملا جی سچے؟ بولو نبی سچے، ہاتھ اٹھا کے بولو نبی سچے، تو ملا جی جھوٹے۔ سنی مذہب سچا، وہابی مذہب جھوٹا۔ اب تم سچے مذہب پہ رہو گے کہ جھوٹے پہ؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو دین و ایمان کی برکتوں سے نوازتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سامعین کرام، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب 688 صفحات پر مشتمل ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے جو انسان کو حسن معاشرت کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے جہاں دل کی صفائی ہوتی ہے وہیں اخلاق حسنہ اور تصوف کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کتاب میں خوف الہی، صبر و مرض، بیمار بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ریاضت و خواہشات نفسانی، حضرت حسن بصری کا ایک دل نشیں خواب، مومن اور منافق کا فرق، توبہ، ایک جوان کی شرمندگی، محبت کی تعریف، عاشق کی پہچان، بیمار دل کا علاج، شیطان اور اس کا عذاب، نماز میں چوری، اخیر زمانے کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد، شیطان کے وسوسے کا انجام، امانت اور توبہ، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، رحم کی فضیلت، درود شریف کی فضیلت، نماز کس طرح ادا کی جائے، غیبت پر عذاب، چغل خور کا انجام، غیبت کی بدبو اب کیوں محسوس نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر عذاب، امرد ایک فتنہ ہے، والدین سے حسن سلوک، حضور علیہ السلام نے 5 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی، باطنی علم کیا ہے، حضرت داؤد کی حضرت سلیمان کو نصیحتیں، توکل حقیقی کیا ہے، دنیا کی مذمت، امام شافعی کی اپنے بھائی کو نصیحتیں، ایک زاہد کی ایک بادشاہ کو نصیحتیں، قناعت کی فضیلت، بہترین دولت، حضرت عمر کا ارشاد، لالچ کی مذمت، روپیہ جمع کرنے والے پر 4 مصیبتیں، حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت، مفلس کون ہے، ریاکار کا عذاب، اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے طریقے، قبر کے حالات اور سوالات، ذکر الہی کی فضیلت، بہترین عمل، نماز کی فضیلت، حضرت جعفر کی نصیحتیں، رسول اکرم کی حضرت معاذ کو نصیحتیں، تکبر کی خرابیاں، دانشمند کون ہے، صدقے کی فضیلت، بے عمل عالم کا انجام، صدقہ کسے دیا جائے، شراب پینے پر عذاب، شوہر پر بیوی کے حقوق، شوہر کا مرتبہ، ماہ رجب کے فضائل، ماہ شعبان کے فضائل، ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کے فضائل، عید الفطر اور ذی الحجہ کے فضائل، عاشوراء و محرم کے فضائل، جنازے کے آداب، ایک گناہگار کا عجیب و غریب واقعہ، اس طرح بہت ہی اہم اور ضروری باتیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے اور روزانہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیں، مکاشفۃ القلوب۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ البرکات.net پر دیکھ سکتے ہیں۔